دیکھیں، تعریف میں کچھ واقعات نہ صرف کہانیاں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسٹریٹجک ذہانت کے شاہکار ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی واقعے کی گہرائی میں جائیں گے، ہجرت۔ اب یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی خفیہ اور پیچیدہ منصوبہ تھا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ تو آئیے اس ماسٹر پلان کو ذرا سمجھتے ہیں۔ تو اس پورے تجزیے کا آغاز ایک بنیادی سوال سے کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا، ایک ایسے ماحول میں جہاں قدم قدم پر خطرہ ہو، آپ پوری کی پوری تحریک کو خفیہ طور پر ایک نئی جگہ کیسے منتقل کر سکتے ہیں؟ 1400 سال پہلے اسی سوال کا جواب ایک شاندار منصوبے کی صورت میں دیا گیا تھا۔ اچھا، کسی بھی شاندار منصوبے کو سمجھنے کے لیے پہلے اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنا ضروری ہے جس نے اسے جنم دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مکہ میں دباؤ آخر کس حد تک بڑھ چکا تھا اور حالات کتنے سنگین ہو گئے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں کے لیے زندگی ایک شکنجے کی طرح تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں سماجی طور پر بالکل اکیلا کر دیا گیا، معاشی طور پر ان کی کمر توڑ دی گئی، اور جسمانی تشدد تو جیسے روز کا معمول بن گیا تھا۔ لیکن جب بات پیغمبر اسلام کے قتل کی باقاعدہ سازش تک پہنچی تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اب بقا کے لیے ایک فیصلہ کن قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہجرت کوئی افراتفری میں کیا گیا فرار نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ ایک سوچا سمجھا، ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا جو بقا اور مستقبل کے لیے ایک محفوظ مرکز کے قیام کی ضمانت تھا۔ یہ مایوسی نہیں تھی، بلکہ قیادت کی زبردست دور اندیشی کا ثبوت تھا۔ تو اتنے بڑے مسئلے کا حل کیا تھا؟ جواب ایک شاندار خفیہ منصوبے میں چھپا تھا، اور یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا بلو پرنٹ تھا جس کی ہر تہ میں گہری منصوبہ بندی چھپی ہوئی تھی۔ اچھا، تو اس ماسٹر پلان کے 3 بنیادی مراحل تھے۔ پہلا، ایک محفوظ ٹھکانہ تلاش کرنا۔ یہ کام مدینہ کے قبیلوں کے ساتھ عقبہ کے مقام پر خفیہ معاہدوں کے ذریعے کیا گیا، جنہوں نے مسلمانوں کو پناہ اور تحفظ دینے کا وعدہ کیا۔ دوسرا مرحلہ تھا کمیونٹی کی مرحلہ وار ہجرت، مطلب لوگ شک سے بچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں نکلے۔ اور پھر آیا تیسرا اور سب سے خطرناک مرحلہ، خود پیغمبر اسلام کا سفر۔ یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ ہجرت ہے کیا۔ تو یہ 622 عیسوی میں ابتدائی مسلم کمیونٹی کی مکہ سے مدینے کی طرف ایک اسٹریٹجک منتقلی ہے، اور یہ صرف ایک جگہ بدلنا نہیں تھا، بلکہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ اور اسلامی کیلنڈر کا نقطۂ آغاز بھی بنا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس منصوبے کے سب سے نازک اور سب سے خطرناک حصے کی طرف، پیغمبر اسلام کا اپنا سفر۔ یہاں ایک چھوٹی سی ذرا سی غلطی بھی پورے آپریشن کو ناکام کر سکتی تھی۔ اس مرحلے پر کاؤنٹر انٹیلیجنس کا کمال نظر آتا ہے۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے حضرت علی کو بستر پر چھوڑا گیا، روانگی کے لیے رات کے اندھیرے کو چنا گیا، اور راستے میں سامان اور معلومات پہنچانے کے لیے ایک خفیہ نیٹ ورک پہلے سے ہی تیار تھا۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب آپ کی گرفتاری پر ایک بھاری انعام رکھا جا چکا تھا۔ اب ذرا راستے کے انتخاب کو دیکھیں۔ مدینہ کا جو سیدھا اور عام راستہ تھا وہ تو سب کو معلوم تھا، اور اس پر کڑی نگرانی تھی۔ اس لیے ایک بالکل غیر متوقع حکمت عملی اپنائی گئی۔ پہلے مخالف سمت یعنی جنوب کی طرف سفر کیا گیا، اور پھر دشوار گزار غیر معروف پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے شمال میں مدینہ کا رخ کیا گیا۔ یہ اسٹریٹجک سوچ کی ایک شاندار مثال ہے۔ آئیے اس سفر کے چند اہم ترین لمحات پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا دن، مکہ سے نکل کر جنوب میں غار ثور میں پناہ لی گئی تاکہ تعاقب کرنے والوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ تیسرا دن، دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گیا، لیکن کسی طرح وہ اندر دیکھنے میں ناکام رہا۔ اور 8ویں دن یہ قافلہ کامیابی سے مدینہ کے قریب قبا پہنچ گیا، یعنی شدید دباؤ کے باوجود منصوبہ کامیاب رہا۔ تو اس کامیاب ہجرت کے بعد صرف ایک بحران ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور اس کے اثرات فوری بھی تھے اور بہت گہرے بھی۔ اور اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ بس اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کامیابی اتنی بنیادی تھی، اتنی اہم تھی کہ اسے اسلامی کیلنڈر کے آغاز یعنی سال اول کے طور پر چنا گیا۔ ہجرت کے نتائج نے تو جیسے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ ایک مظلوم اقلیت ایک منظم کمیونٹی بن گئی۔ پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی جو ایک کمیونٹی سینٹر بھی تھی، اور سب سے اہم بات، میثاق مدینہ تیار کیا گیا۔ یہ ایک ایسا آئین تھا جس نے مختلف مذاہب اور قبیلوں کو ایک ریاست کے تحت متحد کیا اور سب کے شہری حقوق کی ضمانت دی۔ تو اس پورے تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ بس یہی کہ ایک بہترین منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد بحران کے ایک لمحے کو تاریخ کا ایک نیا باب بنا سکتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں آج کے لیے ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ 1400 سال پرانے اس اسٹریٹجک منصوبے سے آج کی جدید قیادت منصوبہ بندی، دور اندیشی اور بحران سے نپٹنے کے بارے میں
کیا اہم سبق سیکھ سکتی ہے؟